قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج کی ہماری یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اور اس مجلس میں ہم نے فضیلت الشیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی کتاب ہے شروط لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شرطیں، اس کتاب کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور اس کی ایک مجلس ہو چکی ہے، آج دوسری مجلس ہے۔ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اختصار کے ساتھ ہم اس کتاب کو پڑھیں، بہت زیادہ تفصیل اور تشریح نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے پچھلے درس میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت یہ اور اس کی عوام سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ شروط ہیں، ان کو انجام دینا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ بیکار ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حسن البصری رحمہ اللہ نے، ایک آدمی تھا، شاعر تھا، فرزدق ایک شاعر کا نام تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اپنی بیوی کو دفن کر رہا تھا، تو لوگوں کے اندر بہت ساری باتیں ہوئی۔ حضرت حسن البصری رحمہ اللہ نے جب یہ باتیں سنی تو فرزدق جو شاعر تھا اس سے سوال کیا، کہا ما اعددت لهذا اليوم، اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی، یعنی قبر والے دن کے لیے، اس دن قبر میں جانا ہوگا تمہیں، موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، برزخی زندگی، اور پھر اس کے بعد اخروی زندگی، تو اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا شہادت ان لا الہ الا اللہ منذ 70 سنہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی کو میں نے تیار کر رکھا ہے آج کے دن کے لیے 70 سالوں سے۔ اس پر حسن البصری رحمہ اللہ نے جواب دیا نعم العدہ، کیا ہی بہترین تیاری، کیا ہی بہترین تیاری، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ہی انسان کو بنیادی طور پہ جہنم سے بچا کر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کروا سکتا ہے اور جنت میں داخل کروا سکتا ہے۔ تو حسن البصری رحمہ اللہ نے کیا کہا نعم العدہ، کیا ہی بہترین تیاری ہے۔ پھر اس کے بعد کہا لیکن للا الہ الا اللہ شروطا، لیکن صرف لا الہ الا اللہ کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سارے شروط ہیں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ وہ شاعر تھا، اور شعراء عام طور سے کیا کرتے ہیں، اپنے اشعار میں وہ شعری بہانہ بنا کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے شعراء اللہ رب العالمین کو الٹا پلٹا کہتے نظر آتے ہیں، اللہ سے شکایت کرتے نظر آتے ہیں، اور اعتراض کرنے پر چاہتے ہیں کہ یہ تو شعر ہے، شعر ہے تو کیا ہوا، آپ اپنے شعر میں بھی پابند ہیں، حد سے آپ متجاوز نہیں ہو سکتے۔ تو وہ فرزدق جو آدمی تھا وہ شاعر تھا۔ حسن البصری رحمہ اللہ نے کہا اس کے بعد، یعنی یہ بتانے کے بعد کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں بھی ہیں، یاد رکھو، اس کے بعد اس کو ایک نصیحت کی، کہا فإیاک وقذف المحصنات، اور خاص طور سے اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہوگی، کہا کہ خبردار پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے سے بچنا، پاک دامن عورتیں ہیں، محسن عورتیں ہیں، ان کے دامن کو داغدار کرنے سے بچنا، یہ اس کے اندر کوئی یہ خرابی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے وہ اپنے شعر کے اندر اس طرح کی حرکت کیا کرتا ہوگا۔ بہرحال یہاں حسن البصری رحمہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کے تعلق سے کیا خبر دی، کیا بتایا کہ اس کے کئی شرطیں ہیں، اس کی کئی شرطیں ہیں جن کا التزام بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے پر وہب ابن منبہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بلا، بالکل ہے، کیوں نہیں، لیکن پھر اور ایک بات بتائی، کہا ولیکن ما من مفتاح الا له اسنان، لیکن دنیا میں کوئی بھی چابی ایسی نہیں ہے جس کے دانت نہیں ہے، چابی کے دانت ہوتے ہیں، فإن أتيت بمفتاح له اسنان فتح لك، لہذا اگر تم جنت میں جاؤ گے داخلے کے لیے، وہاں اگر تم نے ایسی چابی لائی جس کے دانت ہوں گے تو دروازہ کھل جائے گا، تمہارے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، وإلا لم يفتح لك، اور اگر پلین چابی لاؤ گے تو نہیں کھلے گا۔ شیخ کہتے ہیں، شیخ عبدالرزاق البدر جن کی کتاب ہے یشیر بالاسنان الى شروط لا الہ الا اللہ الواجب التزامها على كل مکلف، یعنی
اس مثال میں وہب ابن منبہ رحمہ اللہ نے چابی لا الہ الا اللہ کو قرار دیا، اور دانت کے ذریعے سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کی جانب اشارہ کیا ہے کہ ہر مکلف کو، یعنی ہر وہ انسان جو احکام شرعیہ کا پابند ہے، اس کو اس کا التزام بہت ضروری ہے۔ اگر صرف کسی نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا کہ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی شرطیں ہیں۔ اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تب لا الہ الا اللہ کامل و مکمل ہوگا۔ مثال کے طور پہ نماز کی شرطیں ہیں۔ نماز کی بنیادی شرط طہارت ہے۔ تو کیا آپ نے صرف نماز پڑھ لی وہ قبول ہوگی؟ نہیں، وہ نماز بیکار۔ جب تک آپ حالت طہارت میں نہیں ہوں گے تب تک نماز شرعی نماز نہیں ہے، قابل قبول نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے پر لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے نماز کی شرطیں ہیں اسی طریقے پر لا الہ الا اللہ کی بھی شرطیں ہیں۔ جب تک یہ شروط نہیں پائے جائیں گے تب تک لا الہ الا اللہ کارآمد نہیں ہے۔ تو ہم انہی شرطوں کو آج تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلے درس میں ان تمام شرطوں کا ذکر کیا گیا تھا، کل 7 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے العلم بمعناها نفیا و اثباتا المنافی للجہل، یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی کو جاننا، نفیا و اثباتا، نفی کے اعتبار سے بھی اور اثبات کے اعتبار سے بھی، اس پر ہماری بات ہوگی۔ اور جاننے کا اپوزٹ کیا ہے؟ نہ جاننا، تو نہ جاننے سے بچنا اور جاننے کی کوشش کرنا۔ دوسری چیز ہے الیقین، یقین رکھنا، المنافی للشک والریب، یقین کا اپوزٹ کیا ہے؟ شک۔ الاخلاص، تیسری چیز ہے اخلاص، یعنی اللہ رب العالمین کی رضامندی کی نیت، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ المنافی للشک والریاء، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شک ہے اور دکھاوا ہے، ریا۔ چوتھی چیز ہے الصدق، سچا ہونا، اور اس کا جھوٹ الٹا ہے، اپوزٹ۔ المحبہ، پانچواں ہے المحبہ، محبت کرنا۔ المنافیہ للبغض والکرہ، اور محبت کا الٹا کیا ہے؟ ناپسند کرنا، بغض رکھنا۔ الانقیاد، چھٹی چیز ہے، چھٹی شرط ہے الانقیاد، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ المنافی للترک، جو چھوڑ دینے، نافرمانی کرنے کے اپوزٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور 7ویں چیز کیا ہے؟ القبول، قبول کرنا۔ المنافی للرد، قبول یہ اس کا اپوزٹ ہے، رد کرنے کے اپوزٹ۔ تو یہ 7 شروط ہیں، ہر ایک شرط پر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ بہت سارے اہل علم نے ان 7 شروط کو عربی کے ایک شعر میں یا ایک سے زائد اشعار میں اس کو بیان کیا۔ مثال کے طور پہ ایک شعر ہے کہ علم یقین و اخلاص و صدق مع محبت وانقیاد والقبول لها، ٹھیک ہے۔ علم، یقین، اخلاص و صدق کا کتنے ہوئے؟ 4۔ محبت والقیاد والقبول لها 7 ہوئے۔ اسی طریقے پر دوسرا ایک شاعر ہے، غالباً یہ حافظ الحکمی رحمہ اللہ ہے، سعودی عرب کے اچھے بڑے عالم گزرے ہیں، یمن کے تھے غالباً، جی ہاں یمن کے تھے۔ تو انہوں نے ان 7 شروط کو 2 اشعار میں نقل کیا، کہتے ہیں وہ بشروط 7 قد قیدت، 7 شرطوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید کو مقید کر دیا گیا، وفی نصوص الوحی حقا وردت، اور یہ 7 شروط جو ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں حقیقی معنی میں وارد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود سے انسان نے گڑھ دیا، بلکہ یہ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ علماء نے استقراء کر کے اس کو اخذ کیا ہے، نکالا ہے، وہ موجود ہے لیکن ایک جگہ موجود نہیں ہے، تو اکٹھا کیا ہے علماء نے اس میں۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بالنطق الا حيث يستكملها، تو لا الہ الا اللہ کا صرف زبان سے کہنے والا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا اس کلمے سے یہاں تک کہ اس کو مکمل کرے۔ کیسے مکمل کرے؟ ہاں، العلم والیقین والقبول، علم، یقین اور اس کو قبول کر کے، والانقیاد اور اس کی اطاعت کر کے، فدر ما اقول، لہذا جب یہ چیزیں کرے گا انسان تو میں، یعنی شاعر کہتا ہے فدر ما اقول، لہذا میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔
والصدق والاخلاص والمحبت، پھر صدق ہے، سچائی ہے، اخلاص ہے اور محبت ہے، یہ شروط ہے سب. وفقک اللہ لما احبہ، اور اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے ان چیزوں کی جس کو وہ پسند کرتا ہے. یہ شعر میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. آگے اب ان شروط کے تعلق سے گفتگو. پھر کہتے ہیں مصنف کتاب شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، ثم الیک بیان کل شرط من هذه الشروط، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے تمام شروط میں سے یعنی تمام شروط کا بیان ہو رہا ہے، ہر ایک شرط کا بیان ہو رہا ہے. مع ذکر دلیلہ من الکتاب والسنہ، کتاب و سنت میں اس شرط کی کیا دلیل ہے کہ ہاں حقیقی معنی میں یہ شرط ہے، اس کو بھی بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے ہے العلم بمعناها المراد منها، المراد منها، لا الہ الا اللہ کا جو مرادی معنی ہے اس معنی کو جاننا، نفیا و اثباتا، نفی کرتے ہوئے بھی اور اثبات کرتے ہوئے بھی. نفی کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کرنا، بات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ثابت کرنا. ٹھیک ہے، تو لا الہ الا اللہ کا ایک معنی ہے، اس معنی کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، اسی لیے اس کا تذکرہ کیا گیا. لا الہ الا اللہ میں کسی بعض چیزوں کی نفی کی گئی ہے کہ یہ نہیں ہے، اور بعض چیزوں کو ثابت کیا گیا کہ یہ ہے. تو جن چیزوں کی نفی کی گئی ہے ان کی نفی کرنا، جن چیزوں کا اثبات کیا گیا ہے ان کو ثابت کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں داخل ہے. اور وہ کیا ہے دیکھیں، لا الہ الا اللہ اس میں دو چیزیں ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں. پہلا رکن ہے لا الہ، دوسرا رکن ہے الا اللہ. لا الہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی معبود نہیں ہے حقیقی طور پر. حقیقی طور پر لگانا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باطل طور پر تو دنیا میں لاکھوں معبود ہیں، لاکھوں کیا کروڑوں معبود ہیں، ہے نا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے لا الہ کا مطلب کوئی معبود موجود ہی نہیں، بلکہ لا معبود حق، لا الہ حق، کوئی معبود حقیقی معبود نہیں ہے، حقیقی طور پہ کوئی معبود نہیں. تو یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے حقیقی معبود کا پہلے یعنی یہ کہا کہ دنیا میں جتنے معبود ہیں ان تمام میں کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، آپ نے نفی کر دی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے کہ وہی حقیقی معبود ہے، یہ آپ نے ثابت کیا اللہ کو. تو یہ دو ارکان ہیں، جب تک انسان ان دونوں ارکان کو ایک ساتھ تسلیم نہیں کرے گا وہ کلمہ کا اقرار کرنے والا نہیں ہے. اگر کسی نے صرف ایک ہی پارٹ کو انجام دیا، ایک ہی پارٹ کا اقرار کیا کہ ہاں کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تو کیا وہ کلمہ کا اقرار کرنے والا قرار پائے گا؟ ہرگز نہیں، جب تک وہ یہ نہ اقرار کر لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. تو یہ دو، ایک نفی اور ایک اثبات. مصنف کہتے ہیں وذالک، یعنی جس کو میں نے ابھی بیان کیا لا الہ الا اللہ میں کہ نفی کن چیزوں کی ہے اور کن چیزوں کا اثبات ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وذالک، اور اس سے مراد بأن تنفی جمیع انواع العبادت عن کل من سوى اللہ، کہ آپ عبادت کی تمام قسموں کو اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان تمام سے آپ عبادت کی نفی کریں. آپ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ عبادت اور عبادت کی تمام قسمیں کسی اور کے لیے انجام ہی نہیں دی جا سکتی. یہ پہلی چیز. وتثبت ذلك، اور عبادت کی تمام اقسام کو آپ ثابت کریں، کس کے لیے؟ للہ وحدہ، صرف اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں ہو گئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کہا ایاک نعبد، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہی سے بقیہ تمام نکل گئے. اگر ہم کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ بقیہ کی بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن جب ایاک آ گیا پہلے، جب ایاک پہلے آ گیا تو پھر یہ عربی کا قاعدہ ہے، تو یہ حصر کا معنی، حصر کا فائدہ دیتا ہے. حصر یعنی آپ نے ایک جگہ یعنی کسی چیز کو آپ نے محدود کر دیا. حصر کہتے ہیں کسی چیز کو چاروں طرف سے گھیر لینا. ٹھیک ہے، تو جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں اس آیت میں دیکھیے، غور کیجیے،
عبادت کا تذکرہ ہوا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عبادت کی تمام قسموں میں سے ایک خاص قسم کا تذکرہ ہوا کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا عبادت مجموعی طور پہ یا عبادت کی کوئی بھی شکل ہو، آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام نہیں دے سکتے۔ شیخ کہتے ہیں اَيْ نَعْبُدُكَ وَحْدَكَ وَلَا نَعْبُدُ غَيْرَكَ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَنَسْتَعِينُ بِكَ وَلَا نَسْتَعِينُ بِغَيْرِكَ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ فَلَا بُدَّ لِقَائِلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مِنَ الْعِلْمِ بِمَعْنَاهَا، لہذا لا الہ الا اللہ جو انسان زبان سے کہہ رہا ہے ضروری ہے کہ وہ اس کے معنی کو جانے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں، وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، اور کلمہ توحید کے اقراری ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن معنی کو تو جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن معنی نہیں معلوم کسی کو۔ معنی نہیں معلوم ہونے کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ زبان سے کہتے بھی ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے پاس جا کر کے عبادت کی بہت ساری قسموں کو انجام دیتے ہیں۔ کوئی سجدہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی جانور ذبح کر رہا ہوتا ہے، کوئی منت مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی قسم کھا رہا ہوتا ہے، بہت ساری عبادت کی قسمیں، کوئی رکوع کر رہا ہوتا ہے، کوئی مدد کے وقت پکار رہا ہوتا ہے۔ تو عبادت کی بہت ساری قسموں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے انجام بھی دیتے ہیں، ان کے لیے انجام بھی دیتے ہیں، اور زبان سے اس کا اپوزٹ کہتے ہیں کہ ہم اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس کے معنی کو نہیں جانا۔ اگر معنی کو جانتے تو دو میں سے ایک کام کرتے، یا تو وہ اس کلمہ کا اقرار ہی نہیں کرتے جیسا کہ مشرکین نے کیا، ان کو معلوم تھا کلمہ کا کیا معنی ہے، یا اگر اقرار انہوں نے کر لیا ہے تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیا۔ تو اس کا معنی جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان دیکھیے، جہاں اللہ نے اس کو جاننے کا حکم دیا، کہا فعل، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرو، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومنین مرد اور مومنین عورتوں کے لیے استغفار کرو، اللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ وقال تعالی، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا الا من شہد بالحق وهم یعلمون، کہ وہ لوگ جو حق کی گواہی دیتے ہیں اور اس حق کو جاننے والے ہیں، جس چیز کی وہ گواہی دیتے ہیں زبان سے۔ مومنین کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ اہل حق ہیں، یعنی جو حق کو جانتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں قال اہل التفسیر، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں ای الا من شہد بلا الہ الا اللہ، یہاں حق سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ اور وہم یعلمون کا مطلب کیا ہے؟ ای ما شہدوا به فی قلوبہم والسنتہم، وہ جس چیز کو اپنے دل میں رکھتے ہیں یا جس چیز کو زبان سے کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، اس چیز کو وہ جانتے ہیں۔ ایسے ہی صرف زبان سے کہہ دیا، معنی والا کچھ نہیں معلوم، تو پھر ایسی صورت میں کلمہ آپ کا مکمل نہیں ہوگا اور آپ کلمہ کو قرار نہیں دیے جائیں گے، کلمہ کو ماننے والے قرار نہیں دیے جائیں گے۔ اسی طریقے پر شیخ کہتے ہیں وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، دو مرتبہ قال لکھا گیا اس میں، بہرحال وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات، جس نے انتقال کیا، جو مرا، وهو يعلم، اور وہ جانتا تھا، انہ لا الہ الا اللہ، اس کو علم تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے معنی سے اچھی طریقے سے واقف تھا، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو جاننا بہت ضروری ہے، آپ جانیں گے ہی نہیں تو پھر آگے کا مرحلہ حل ہی نہیں ہونے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے جاننا، لا الہ الا اللہ کا معنی حقیقی طور پہ کیا ہے، اس کو جاننا سب سے پہلی چیز۔ تو یہ پہلی چیز تھی لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے، کہ آپ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم رکھیں، اس کے معنی کو جانیں۔ اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ ہے الیقین، لا الہ الا اللہ کے متعلق، یعنی لا الہ الا اللہ کا جو معنی بیان کیا گیا، جس کو آپ نے جان لیا، پہلی شرط آپ نے مکمل کر دی کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا معنی جان لیا، اب اس معنی پر یقین رکھنا، اب اس معنی پر یقین رکھنا، اور یقین رکھنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ شک ہے، جس کو عربی میں الشک یا الریب کہتے ہیں، الریب۔ اور شیخ کہتے ہیں
یقین رکھنے کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ وہ معنی ہو ان یکون موقنا بهذه الکلمہ، کہ انسان اس کلمے کے اوپر یعنی لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین رکھے. کیسا یقین؟ یقینا جازما لا شک فیہ ولا ریب، ایسا یقین جو پختہ یقین ہو، جس میں کوئی شک اور کوئی شبہ داخل نہیں ہو سکتا. اس کو یقین ہو، پکا 100% یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. کوئی اگر اقرار کرے کہ ہاں اللہ معبود برحق ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ فلاں بھی معبود ہو سکتا ہے ہندو کے جتنے معبود ہیں 1 کروڑ معبود ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے حقیقی معبود، تو اس نے کلمہ کے اپوزٹ عمل کیا، وہ کلمہ کا اقرار کرنے والا نہیں قرار دیا جا سکتا. تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. جتنے معبود ہیں دنیا کے اندر، جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، انسان مکمل پختہ یقین کے ساتھ یہ اعلانیہ طور پر کما قال تعالی فی وصف المؤمنین، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا انما المؤمنون، مومنین تو صرف وہی لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا. ایمان لانے کے بعد، کلمہ کے اقرار کر لینے کے بعد ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. شیخ کہتے ہیں ومعنی لم یرتابوا، اور لم یرتابوا یعنی انہوں نے شک نہیں کیا، اس کا مطلب ہے ایقنوا ولم یشکوا، انہوں نے یقین کیا پختہ اور شک نہیں کیا. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال، صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. خود اللہ کے نبی کہہ رہے اپنے بارے میں لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول. پھر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے کوئی بھی بندہ اگر اس حال میں ملے کہ وہ ان دونوں چیزوں میں شک کرنے والا نہیں تھا، یعنی مکمل پختہ یقین رکھنے والا تھا، دخل الجنہ، تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا، وہ بھی صحیح مسلم، اور صحیح مسلم ہی کے اندر ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ. حضرت ابو ہریرہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دیوار کے باہر، آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں دیوار تھی، آپ نے کہا اس دیوار کے باہر تم جس کسی سے ملو، اگر وہ انسان اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینے والا ہو، مستیقنا بها قلبه، اور گواہی ایسی ویسی گواہی نہیں بلکہ اپنے دل سے پختہ یقین کے ساتھ گواہی دینے والا ہو، فبشرہ بالجنہ، تو اسے جنت کی بشارت دے دو، اسے جنت کی بشارت دے دو. تو یہ یقین جو ہے یہ کلمہ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر کوئی انسان شک میں ہے کسی بھی چیز میں، یا تو وہ اس چیز میں شک میں ہے کہ اللہ پتہ نہیں معبود حقیقی ہے کہ نہیں ہے، کس کی عبادت کر رہے نہیں کر رہے، تو بھی وہ انسان مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، کافر. یا کوئی انسان اس شک میں ہے کہ اللہ تو عبادت کے لائق ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو یا ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، تو ایسی صورت میں بھی وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا. اس کے بعد تیسری جو شرط ہے وہ کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں الاخلاص المنافی للشک والریاء. تیسری شرط کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص کا معنی بیان کیا میں نے. اخلاص کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کسی بھی عمل کو انجام دے، چاہے وہ عمل اپنے اعضاء و جوارح، ظاہری اعضاء و جوارح سے انجام دے، یا وہ عمل دل کا ہو، یا وہ عمل زبان کا ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اخلاص. ٹھیک ہے. صرف اخلاص کا اپوزٹ کیا ہے؟ دکھاوا یا شرک. ٹھیک ہے. دکھاوا یعنی یہ عمل آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، کسی کو دکھلانے کے لیے کیا، تو یہ اخلاص کے اپوزٹ ہو گیا. یا آپ نے یہ عمل اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کیا،
تو یہاں بھی آپ نے اللہ کی خوشنودی نہیں چاہیے بلکہ غیر اللہ کی خوشنودی چاہیے، غیر اللہ کو راضی کرنا چاہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اخلاص کی اپوزٹ ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک پایا جائے گا، اخلاص نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ دو اپوزٹ چیزیں، یہ اصول ہے، دو اپوزٹ چیزیں کبھی ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتی، یا تو اخلاص ہوگا یا شرک یا ریا۔ اخلاص ایک طرف، شرک اور ریا ایک طرف، دونوں ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ شریعت میں، دین میں اخلاص مقصود ہے۔ اس اخلاص کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک مثال دیکھتے ہیں، بہت عمدہ مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپائے جو ہوتے ہیں، چلنے والے چرنے والے جانور، ان جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ کیسے عبرت ہے؟ کہا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہا کہ چوپایوں کے پیٹ سے ان کے گوبر، ان کی غلاظت اور ان کے خون، ان دونوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ نکال کر کے پلاتے ہیں، جو پینے والے کے لیے بہت ہی آرام دہ، آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو دودھ ہے، یہ اس کی جو گندگی ہوتی ہے پیٹ میں، جانور کے پیٹ میں جو گندگی ہوتی ہے اور اس کے جسم میں جو خون ہوتا ہے، انہی دونوں سے بنتا ہے۔ لیکن جب یہ نکل کر کے سامنے آتا ہے تو نہ خون کا ایک قطرہ ہوتا ہے اور نہ غلاظت کی کوئی بھی ذرہ برابر بھی آمیزش ہوتی ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ ان دونوں کے درمیان سے ایک دم خالص دودھ نکل جاتا ہے۔ تو ویسا ہی خالص دین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے، ہم سے چاہتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو کلمہ ہے، اس کلمے کا جو اقرار ہے، یہ اقرار خالص ہونا چاہیے، ایسا ہی خالص ہونا چاہیے، نہ شرک کی آمیزش ہونی چاہیے، نہ ریا کی آمیزش ہونی چاہیے، دونوں کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان دونوں کے بیچ سے بالکل خالص کلمہ، ہم خالص کلمے کا اقرار کریں، یہ ہمارا اقرار اس کلمے کے تعلق سے بالکل خالص ہونا چاہیے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کلمہ قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو شیخ کہتے ہیں الاخلاص المنافی للشرک والریا، لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط کیا ہے؟ اخلاص ہونی چاہیے، اللہ کی رضامندی مقصود ہونی چاہیے۔ اور اس کو بیان کرتے ہوئے شیخ کہتے ہیں وَذَلِكَ بِتَصْفِيَةِ الْعَمَلِ مِنْ جَمِيعِ شَوَائِبِ الشِّرْكِ الظَّاهِرَةِ وَالْخَفِيَّةِ، اور یہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں یہ عمل کو ظاہری اور چھپا ہوا، ان دونوں قسم کے شرک سے بچا کر کے ہوگا۔ اگر عمل ہر طرح کی شرک سے پاک ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر، یہ جو ریا ہے یہ در حقیقت شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہی تو ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے عمل انجام دینے کے بجائے کسی کو دکھانے کے لیے انجام دیا، تو آپ نے اس انسان کو ایک طریقے سے کیا کیا؟ اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا نا، گرچہ ظاہری اعتبار سے نہیں، لیکن انڈائریکٹلی آپ نے وہی کام کیا، اسی لیے یہ بڑا شرک تو نہیں ہے لیکن چھوٹا شرک ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں اخلاص جو ہے وہ عمل میں کیسے پیدا ہوگا؟ عمل کو تمام قسم کے شرک سے جب تک پاک نہیں کیا جائے، عمل مخلص نہیں ہو سکتا، عمل اخلاص والا نہیں ہو سکتا۔ شیخ کہتے ہیں وَذَلِكَ بِإِخْلَاصِ النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ عِبَادَاتِ اللَّهِ وَحْدَهُ، اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ تمام عبادات میں آپ کی جو نیت ہوگی، اس نیت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرنے سے ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الا للہ الدین الخالص، جان لو کہ دین خالص اللہ کے لیے۔ وقال، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں بالکل مخلص ہو کر، بالکل مخلص ہو کر، نہ شرک کریں نہ دکھاوا کریں، بلکہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ کی عبادت کریں، اسی بات کا انہیں حکم دیا گیا۔ اور صحیح، اور صحیح بخاری کے اندر ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے نیک بخت آدمی جو میری شفاعت کا مستحق ہوگا وہ کون ہوگا؟ کہا قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، وہ انسان ہوگا جس نے بالکل اخلاص کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اور اسی طریقے پر متفق علیہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو آگ پر حرام کر دیا ہے جو اللہ رب العالمین کی رضامندی کو چاہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہے۔ تو تیسری شرط کیا تھی؟ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص آج میں وہ تفصیل نہیں بیان کروں گا کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ اخلاص یہ عمل میں ضروری ہے، اور ریا اگر داخل ہو جائے عمل میں تو کب عمل باطل ہو جائے گا اور کب عمل صحیح ہوگا، میں نے اس سے پہلے بیان کیا غالباً۔ چلیے آگے بڑھتا ہے۔ اسی طریقے پر چوتھی جو شرط ہے وہ ہے الصدق، سچائی، المنافی للکذب، جو جھوٹ کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سچائی یعنی انسان کلمہ توحید کے اقرار کرنے میں سچا ہونا چاہیے، زبان سے اس کی تصدیق کر رہا ہے اور دل سے وہ اس کے مخالف میں ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے اس کا کلمہ، اس کا دین قابل قبول نہیں ہے۔ شیخ کہتے ہیں وَذَلِكَ أَن يَقُولَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ صَادِقًا مِّن قَلْبِهِ يُوَاطِي قَلْبُهُ لِسَانَهُ، کہتے ہیں کہ انسان اس کلمے کو دل سے سچے طور پر کہے، اس کے زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہے دل میں بھی اس کلمے کے تعلق سے وہ ویسا ہی اقرار ہونا چاہیے، جس طریقے سے زبان سے اقرار ہو رہا اسی طریقے پر دل سے بھی اقرار ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے پر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ یہ دونوں کسی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے نبی میں بالکل حاضر ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان جو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اس بات کا، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دے صادقا من قلبی، دل کی سچائی کے ساتھ، جس طریقے پر زبان سے اقرار کرے اسی طریقے پر دل بھی اس کا اس اقرار کے موافقت میں، ایسا نہیں کہ زبان سے کچھ اور کہے دل میں کچھ اور ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تو ایسی صورت میں اس انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جہنم کو یعنی آگ کو حرام قرار دیتا ہے، یا اس انسان کو آگ کے اوپر حرام قرار دیتا ہے، یعنی وہ انسان آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ خبر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سنی تو بہت خوش ہوئی، کہا افلا اخبر به الناس، اے اللہ کے نبی میں لوگوں کو جا کر کے خبر نہ دوں، فیستبشروا لہذا وہ خوش ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا اذن یتکلوا، اگر تم ایسا کہہ دو گے انہیں جا کر خبر دے دو گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ یعنی لوگ غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں اور لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو اور دل سے بس اقرار کر دو باقی عمل چھوڑ دو، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ جو انسان زبان اور دل سے کہتا ہے سچائی کے ساتھ
وہ انسان آگ میں داخل نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آگ میں داخل ہو نہیں سکتا ہے. اگر اس کے اعمال برے ہوں گے تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اگر معاف کرے گا تو ٹھیک ہے، معاف اگر اللہ نے نہیں کیا تو وہ جہنم میں تو داخل کیا جائے گا، عذاب بھگتے گا. پھر اس کے بعد اس کلمے کی وجہ سے اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آخر میں نکال کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے. اس کا یہ مطلب ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر جا کر خبر دے دو گے تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے، اسی پر بھروسہ کرنے لگ جائیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی مرتے دم تک اس کو چھپا کر رکھا تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس بات کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا، لیکن جب موت قریب آئی تو پھر انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے کہ تم نے علم چھپا لیا ہے. لہذا اپنی موت سے پہلے آپ نے امت کو اس بات کی خبر دی. اور علماء نے لکھا کہ اس لیے بھی خبر دے دی کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس زمانے میں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اگر یہ بات کہہ دیا جاتا تو وہ عمل ہی چھوڑ دیتے. لیکن اب جب حضرت معاذ کا انتقال ہو رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ ماحول ٹھیک ٹھاک ہے، اب لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ بھی موجود ہیں اور لوگوں کے اندر ایمان مضبوطی سے بیٹھ چکا ہے، وہ سمجھ چکے ہیں، تمام مسائل جان چکے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گے. لہذا موت سے پہلے انہوں نے یہ حدیث امت کے سامنے بیان کر. لہذا صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ صرف زبان سے جو اقرار کرتا ہے اور دل سے وہ اقرار نہیں کرتا، ایسے ہی لوگوں کو تو منافق کہا جاتا ہے. منافق جو زبان سے اظہار کرے کہ وہ مسلمان ہے، دل سے انکار کرنے والا ہو. منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کرتے تھے اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے. قرآن نے کہا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، بلکہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہے، دل ان کا نہیں مانتا ہے. شیخ کہتے ہیں لأنهم قالوا هذه الكلمة ولكنهم لم يكونوا صادقين فيها. زبان سے وہ اقرار کرنے والے تھے لیکن دل ان کا اس اقرار پر جمع نہیں تھا، بلکہ وہ دل سے انکار کرنے والے تھے. اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمائش میں ابتلا میں نہیں ڈالا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے کہا کہ ہم نے تم سے پہلے ان سے پہلے بھی لوگ جو گزر چکے ہیں بقیہ تمام امتیں ان کو بھی ہم نے آزمایا ہے. کیوں آزمایا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سچوں اور جھوٹوں کو جاننے کے لیے. کیونکہ جب آزمائش آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے. زبان سے تو سبھی کہیں گے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان. جب مصیبت آئے گی تب پتہ چلے گا کہ اللہ کے دربار میں جاتے ہو یا بابا کے دربار میں جاتے ہو، تب معلوم ہوگا. آدمی کہتا ہے بہت دعا کیا نہیں ہوا، بھائی یہی تو آزمائش ہے. تم اگر آزمائش ہی میں تم کیا چاہتے ہو کہ بالکل سکون کی زندگی اطمینان کی زندگی گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ میری سنت ہی نہیں، میری سنت میرا طریقہ یہ ہے، میرا سسٹم یہ ہے کہ میں آزماؤں گا. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش جن لوگوں پر آتی ہے وہ انبیاء ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد ایمان کے اعتبار سے جو جتنا اعلیٰ ہوتا ہے آزمائش اس کے اوپر اتنی سخت ہوتی ہے. تو آزمائش جب آتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کون سا سکہ کھرا. بھائی آپ سکے کو ایگزامن کریں گے تو نہ معلوم ہوگا. اب دکان والا نے آپ کو ایک سکہ آپ کو ایک 500 کا نوٹ تھما دیا، آپ نے اگر لے کر کے پاکٹ میں رکھ لیا تو آپ کو کیا معلوم ہے وہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ آپ اس کو تھوڑا دیکھیں گے، چیک کریں گے تب آپ کو معلوم ہوگا. ہو سکتا ہے نقلی نکل جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. یا آپ 500 کا نوٹ لے کر کے آپ گئے 2000 کا نوٹ لے کے اس دکان میں گئے، آپ نے دیا، اس نے رکھ لیا، تو نہ اس کو معلوم نہ آپ کو معلوم کہ یہ نوٹ کیسا ہے. لیکن اگر اس نے ایگزامن کیا تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوٹ اصلی ہے یا نقلی. ویسے ہی مسلمان ہے، مومن کا حال یہی، جب اس کو آزمایا جاتا ہے، جب اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے تب کھرا اور کھوٹا الگ ہوتا ہے کہ ہاں یہ اصلی ہے یا نقلی. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کلمے کا اقرار زبان سے کافی نہیں ہے، بلکہ دل انسان کا مطمئن ہونا چاہیے، دل سے بھی وہ انسان اقرار کرنے والا ہونا چاہیے.
اسی طریقے پر صحیحین کے اندر یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ما من احد، میں نے ابھی غالباً یہی روایت پڑھی جی اس روایت کا وہ حصہ یہاں پہ ذکر ہے جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف فرمان یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے پوری روایت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے کہ کوئی بھی انسان جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ کے رسول ہیں، صرف کم من قلبہ، دل سے گواہی دے سچائی کے ساتھ، الا حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو آگ پر حرام قرار دے۔ اور میں نے آپ کو اس کا معنی بھی بیان کیا کہ آگ پر حرام قرار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور توبہ نہ کرے اور مر جائے تو وہ جنت میں، صرف انسان نے اللہ کو جان لیا اور دل سے اقرار کر لیا کہ ہاں اللہ ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے۔ مرجیہ ایک فرقہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ نے صرف اللہ کی معرفت کافی ہے، صرف اللہ کی معرفت کافی ہے، آپ نے جان لیا کہ اللہ ہے، وہ عبادت کے لائق، بس ٹھیک ہے، عمل کرے نہ کرے آپ جنت میں جائیں۔ جبکہ دوسری طرف اسی کا اپوزٹ دوسرا فرقہ ہے خوارج کا اور معتزلیوں کا۔ خوارج اور معتزلیوں کا یہ دو فرقہ جو اس میں تھوڑا سا فرق ہے اس عقیدے میں۔ خوارج کہتے ہیں اگر آپ نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو آپ کافر ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو آپ کافر ہو گئے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اور اگر معتزلی ہوں، معتزلی ایک فرقہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ نے اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو آپ اسلام سے تو نکل گئے لیکن کفر میں نہیں گئے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ عجیب الٹی پلٹی بات، ٹھیک ہے، یا غالباً ایسا ہی ہے یا میں نے الٹا بیان کر دیا، شاید ہو سکتا ہے معتزلیوں کا یہ عقیدہ ہو خوارج والا اور خوارج کا یہ عقیدہ ہو معتزلیوں والا، لیکن مجھے جہاں تک یاد آتا ہے خوارج کافر قرار دیتے ہیں، معتزلی کہتے ہیں کہ منزلۃ بین المنزلتین، وہ بیچ والی جگہ پہ، نہ کافر ہے نہ مسلم ہے۔ عجیب و غریب معاملہ۔ تو یہ دونوں عقیدہ گڑبڑ ہے، دونوں عقیدہ خراب ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ آپ دل سے بھی اقرار کریں، زبان سے بھی اقرار کریں اور اعضاء و جوارح سے عمل بھی کریں، تب جا کر کے آپ مکمل پختہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ بلکہ کلمہ توحید کو جو چیزیں پختہ بناتی ہیں وہ انسان کے اعمال ہے، وہ انسان کے اعمال ہے۔ میں نے اس کے اوپر ایک مکمل درس بھی دیا تھا آپ ہی کے سینٹر۔ تو یہ چوتھی چیز تھی الصدق، سچائی، انسان اقرار میں سچا ہو، جھوٹا نہ ہو۔ اگر جھوٹا ہوگا تو پھر منافق بن جائے گا، اور منافق یہ کفار سے بھی بدترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منافقین کو جہنم کے ایک دم نچلے طبقے میں لے کر کے جائے گا۔ اس لیے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار زبان اور دل دونوں سے کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں جو چیز ہے اس کے اوپر کون سی چیز دلالت کرتی ہے؟ انسان کے اعمال، خاص کر کے مصیبت کے وقت میں۔ مصیبت کے وقت میں انسان کا کیا طرز عمل ہے وہ بتلاتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو انسان اس وقت اصلی کی تلاش میں رہتا ہے، اور اگر کوئی انسان صرف زبان سے اقرار کرنے والا ہے دل سے نہیں تو اصل کیا ہے اس میں؟ اصل کیا ہے؟ کفر ہے۔ اصل کفر ہے نا، اس لیے کہ جو چیز دل میں ہے وہی اصل ہے۔ تو وہ اصل چیز کب نکل کر سامنے آتی ہے؟ جب آزمائش آتی ہے۔ لہذا اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ آزمائش آئے، مصیبت آئے تو یہ کہہ دیں کہ بہت ایمرجنسی ہو گیا تھا اس لیے فلاں نے کہا، پڑوسی نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ تو وہاں چلیں گے۔ یہی تو آزمائش کا وقت ہے۔ اگر آپ ایسے وقت میں پھسل جائیں گے تو پھر آپ سیدھے راستے پر کب رہیں گے؟ لہذا گرچہ کچھ لوگ جو مصیبت کے وقت میں پھسل جاتے ہیں اگرچہ کافر نہیں ہوتے یا سمجھانے بجھانے کے بعد اقرار کرتے ہیں، توبہ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن وعلیکم السلام، لیکن ان کا نقصان ہے، خطرہ ہے وہاں پہ۔ لہذا احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ باقی 5، 6 اور 7 جو شروط ہے، 5 نمبر، 6 نمبر اور 7 نمبر، انشاءاللہ اگلے درس میں
اس کو بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صدق دل کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ اسی کلمے کے اوپر کرے۔ هذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔